رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم۔ اور اگر پہنچا ہے تم کو زخم بس تحقیق پہنچ چکا ہے اس قوم کو بھی آپ کی مثل زخم۔ اور ہم دلوں کو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان تاکہ اللہ رب العزت جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور بنائے تم میں سے بعضوں کو شہید۔ اللہ رب العزت جو ہے ظالموں سے نہیں محبت کرتے تاکہ اللہ رب العزت خاص کر لے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ یہ سورہ آل عمران کی 130 139 سے لے کر 39 تک آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ ایک وعدے بیان ہے لوگوں کے لیے اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن بارش کی طرح ہے۔ جیسے بارش بعض لوگوں کو فائدہ دیتی ہے بعض کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح یہ قرآن کریم جو اس سے اپنا لو لگا دیتا ہے اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ رب اس کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور پیچھے جو کہ غزوہ احد کا تذکرہ تھا اس میں صحابہ کرام کے 70 آدمی شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ اس غزوہ میں شہید کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ بھی زخمی ہوا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیتوں میں صحابہ کو مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو زخم پہنچا ہے یعنی آپ کے 70 ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اس سے پہلے غزوہ بدر میں ان لوگوں کے 70 لوگ شہید ہوئے تھے اور 70 جو ہے قید ہوئے تھے اور ان کے جو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے اور آپ کے 70 صحابہ اگر شہید ہو گئے، یہ اللہ رب العزت جو ہے دینوں کو مسلمانوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت دیکھ لے اس بات کو کہ کون ایمان والا ہے، کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ کہ اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے غزوہ احد میں تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں کافروں کو آپ کی مثل زخم پہنچ چکا ہے۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ پچھلی آیت میں اللہ ولا تہنوا ولا تحزنوا کہ آپ جو ہے وہ سستی نہ کرو اور اسی طرح غمگین نہ ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو ہمیشہ بلند رکھیں گے اگر آپ ہمیشہ آپ کو غالب رکھیں گے اگر آپ ایمان پر پختہ رہیں۔ تو اس آیتوں میں اللہ رب العزت کو تسلی دی صحابہ کو، یہ اللہ رب العزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہے کھوٹا اور کھرا جو ہے معلوم ہو جائے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہرقل روم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں گئے تھے، تو ہرقل نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا اور جو جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے ساتھ کبھی جو ہے مقابلہ ہوا؟ تو ابو سفیان رضی اللہ فرمانے لگے کہ ہاں ہمارا مقابلہ ہوا ہے اور ہمارا آپس کا معاملہ اس طرح ہی ہے جس طرح پہلے زمانے میں ڈول ہوتے تھے پانی نکالنے کے لیے، کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، تو فرمانے لگے کہ ہمارا اور ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ڈول کی طرح، اس طرح ڈول کبھی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں۔ تو ہرقل روم نے کہا کہ نبی جو ہوتا ہے جو اللہ رب العزت جس نبی کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی اس کو فتح دیتے ہیں کبھی شکست دیتے ہیں، آخر کار اللہ رب العزت اس نبی کو جو ہے وہ غالب کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہم بتلک الایام نداولها بین الناس کہ کبھی حالات اچھے آتے ہیں کبھی
ناگوار آ جاتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت بندوں کو دیکھ لے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، کون میری ناشکری کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے، کون میری شکر گزاری کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت وسعت دے دے، رزق میں وسعت دے دے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت آدمی کو پرکھنے کے لیے کبھی مال اس کو دے دیتے ہیں، کبھی اس سے لے لیتے ہیں۔ اگر اس کو دیا تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ شکر گزار بندہ بن جائے، اگر لیا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت دیتے ہیں تاکہ یہ صبر کرنے والا بن جائے۔ صابر اور شاکر یہ دونوں آدمی جو ہے، دونوں یہ جنتی ہیں۔ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کو جنت میں بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت کی طرف سے تنگی آ جائے تو اللہ کی اس تنگی پر وہ صبر کرتا ہے۔ جو صبر کرنے والا ہے، ان اللہ مع الصابرین، دنیا میں اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے ہیں تاکہ دیکھ لیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جان لیں کہ کون پختہ ایمان والا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے بھی ہم دنوں کو بدلتے ہیں تاکہ تم میں سے بعضوں کو شہید کریں گے، اس لیے کہ شہید کا رتبہ بہت بلند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کی روح جو ہے مقدس فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، اور جہاں سے لے جب گزرتے جاتے ہیں وہاں خوشبو مہکتی جاتی ہے اور فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ تو لیکن اگر پھر بھی اگر شہید نے کسی کا حق دینا ہے اس کو دینا پڑے گا، وگرنہ اس کی بخشش پھر بھی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا بلند مکان ہوگا قیامت والے دن، لوگ پوچھیں گے یہ کسی نبی کا مکان ہوگا، یہ فرمایا گیا کہ نبی کا نہیں ہے بلکہ یہ شہید کا ہے۔ پھر جو آدمی بستر پر مرا ہے یا عام موت آئی اس کو، وہ کہے گا کہ کاش ہم قینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے تاکہ ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کی اس لیے تبلیغ کرتے ہیں تاکہ تم میں سے بعضوں کو شہید کر دیں، تاکہ جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ مومن جو ہے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے اس کے لیے کہ یا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا کہ اگر آپ ایمان آپ کا تازہ رہے گا، آپ کا ایمان ہے، پھر آپ ہمیشہ غالب رہو گے کافروں پر۔ اگر ایمان نہیں ہے پھر کافر آپ پر غالب آ جائیں گے۔ آگے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت جو ہے ظالم لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ جسے بات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، کر لے جتنا ظلم کرنا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑاتے ان بطش ربک لشدید، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، ظالم آدمی کو پتہ نہیں چلتا کب اللہ رب العزت پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت جو ہے ظلم کرنے والے ان سے محبت نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت جو ہے تاکہ ایمان والوں کو خاص کر لے اپنا ساتھ تعلق ان کو نصیب فرما دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کو، اللہ رب العزت کے انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں اور اسی طرح انبیاء کی تکفیر کرنے والے ہیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور اسی طرح قرآن کو نہ ماننے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے ایک دن۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ جو ہے کافروں کو ختم کر دیں گے۔ سارا اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی تکلیف پہنچ جائے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اس لیے یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جیسے کبھی جو ہے حالات سازگار ہوتے ہیں اور کبھی ناگوار ہوتے ہیں، یہ اس لیے اللہ رب العزت کرتے ہیں تاکہ جو ہے ایمان کے اندر پختگی آ جائے۔ جب ایمان کے اندر پختگی آئے گی پھر اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہوگا، جب اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہوگا پھر جو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔